کے منصوبے اربوں روپے کی, کئی سو اربوں روپے کی سرمایہ کاری سے ہزاروں میگا واٹ بجلی آج پورے پاکستان کے لیے پیدا ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کہاں 2013 جب بجلی 22 گھنٹے جاتی تھی اور آتی نہیں تھی, آج اس گرمی کے موسم میں بھی آج الحمدللہ بجلی موجود ہے. اور انشاءاللہ اس سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بجلی ہمیشہ سے پاکستان, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے, ہمیشہ سے پاکستان سے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی. آج جب آپ لاہور جاتے ہیں تو ساہیوال میں آپ کو 1320 میگا واٹ کا منصوبہ بجلی کا نظر آتا کہ نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ. یہ منصوبہ چین نے لگایا. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, بھکی میں, حویلی بہادر شاہ, جھنگ میں, بلوکی میں, یہاں پر پاکستان اور پنجاب کے وسائل سے 5,000 بجلی کے منصوبے لگائے جا چکے ہیں. اور اسی طرح پورٹ قاسم میں 1320 میگا واٹ کا بجلی کا چین کی سرمایہ کاری سے وہ بھی چالو ہو چکا ہے. مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ 70 سال میں وہ کون سا موقع تھا جب کسی حکومت نے اس طرح جٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر عوام کی خدمت کی ہو. آج پنجاب میں پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے. مجھے بتاؤ آپ کے دیہاتوں میں سڑکیں بنی کہ نہیں بنی؟ پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے. میرے دیہاتی بھائی اور بزرگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے لاہور کی سڑکیں سے کتوں بناتی ہیں. آپ کی اسفالٹ سڑکیں بن گئیں. خالی ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع میں پچھلے 5 سالوں میں میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں 12.5 ارب روپے کے منصوبے یہاں پر بنائے گئے, جس میں پکیاں سڑکاں تے چوکے پینڈے, جس میں کالج اور سکول, جس میں جمنیزیم, جس میں گوجرا میں جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہاں پر ٹرف بنائی گئی تاکہ ہمارے ہاکی کے پلیئر شاندار طریقے سے ہاکی کھیل سکیں. اس ضلع میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ای لائبریری بنائی گئی. ای لائبریری ان نوجوان بچوں کے لیے بنائی گئی کہ کتابیں آپ آئی ٹی کمپیوٹر کے ذریعے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں اور کتابیں پڑھیں. یہ 70 سال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. پھر یہاں پر کمالیہ میں آپ کی واٹر سپلائی اسکیم 40 کروڑ روپے کی وہ بنائی گئی. گوجرا میں, پیر محل میں, ٹوبہ ٹیک سنگھ میں واٹر سپلائی اسکیم 90 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں بنائی گئی. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اس صوبے میں پچھلے 9.5 سال میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے 3.5 لاکھ قوم کے بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین, انتہائی قابل مگر ان کے ماں باپ کے پاس ان کو تعلیم دلوانے کے پیسے نہیں تھے, کوئی یتیم تھا, کوئی ڈبل آرفن تھا, کوئی بے روزگار تھا, کسی کے والد ایک ریڑھی لگاتے تھے, کسی کے والد بے روزگار تھے,
کسی کے والد اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی. 3.5 لاکھ بچوں اور بچیوں کو 9.5 سال میں 11 ارب روپے کے وظیفے دے کر آج ہزاروں ڈاکٹر بن گئے، ہزاروں انجینئرز بن گئے، باہر کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں. یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈی ایچ کیو ٹوبہ ٹیک سنگھ 45 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کو دوبارہ اس کی تعمیر کی جا رہی ہے اور ہسپتالوں میں اعلیٰ ترین کوالٹی کی دوائیاں مہیا کی جا رہی ہیں. ڈی ایچ کیو ٹوبہ ٹیک سنگھ وہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی سے سارا نظام وہاں پر چلایا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ ان 5 سالوں میں پنجاب میں ہم نے آپ کی بھرپور خدمت کی کہ نہیں کی؟ مجھے بتاؤ زور سے. یہ کسان بھائی، یہ پگڑ والے بزرگ کھڑے ہیں سامنے، ان کو میاں نواز شریف کی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت نے مل کر 50% جو آپ کی کھاد ہے اس کی قیمت سستی کی. ٹیوب ویل کے جو بجلی کے بل ہیں حکومت پنجاب نے اربوں روپے لگا کر سبسڈی دی تاکہ کسان کو آسودگی ہو، اس کو بھی فائدہ ہو. اور 70 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں ہماری حکومت نے بغیر سود کے چھوٹے کسانوں کو اربوں روپے کے قرضے دیے. کون سی حکومت تھی جو اس کے کام پہلے کسی نے کیا؟ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، ان 5 سالوں میں ہم نے آپ کی خدمت کی یا نہیں کی؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ مجھے. آج ہمارے کاموں کی وہ مخالفین مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں داخل ہو کر عوام سے ہاتھ ملانا پسند نہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ ملتان میں میٹرو بس آ چکی اور انشاءاللہ اس الیکشن میں اگر آپ نے ہمیں دوبارہ خدمت کا موقع دیا تو فیصلہ آباد میں میٹرو بس لے کے آئیں گے. اور ٹوبہ ٹیک سنگھ والوں، چھوٹا منہ بڑی بات، اگر آپ نے دوبارہ خدمت کا موقع دیا تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کو فیصلہ آباد 5 سال میں بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور آج وہ تحریک انصاف جن کے لیڈر جنہوں نے 2014 میں اسلام آباد میں دھرنا 7 مہینے دھرنا دے کر نواز شریف کے خلاف سازش نہیں کی، مسلم لیگ نون کے خلاف سازش نہیں کی، بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے خلاف سازش کی کہ اس کو پتا تھا کہ 2014 کے ستمبر میں چین کے صدر اسلام آباد آنے والے تھے، بجلی کے معاہدوں پر دستخط ہونے والے تھے، موٹر وے کے اوپر دستخط ہونے والے تھے، اور ان لائن کے اوپر دستخط ہونے والے تھے، گوادر پورٹ کے بارے میں دستخط ہونے والے تھے. اس کو پتا تھا خان صاحب عمران خان نیازی کو کہ اگر یہ معاہدے ہو گئے تو پاکستان نواز شریف کی قیادت میں بہت آگے جائے گا. اس نے دھرنے دیے، اس نے لاک آؤٹ کیے، اس نے ملک کے اندر سول نافرمانی کی دھمکی دی، بجلی کے اور سوئی گیس کے بل کا بائیکاٹ کا اعلان کیا اسلام آباد میں. کیوں؟ یہ سازش آپ کے خلاف تھی. اور پھر چین کی صدر اپریل 2015 میں آئے
7 ماہ کی تاریخ میں 7 ماہ کسی قوم کی زندگی میں ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اگر یہی بجلی کے منصوبے 7 ماہ پہلے شروع ہو جاتے میرے بھائیوں بزرگوں اور بہنوں، آج پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے. مگر کوئی بات نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے. لیکن یہ تحریک انصاف وہ ہے جس کی سیاست انتشار کی سیاست ہے، جس کی سیاست دھرنوں کی سیاست ہے، جس کی سیاست تالا بندی کی سیاست ہے، جس کی سیاست لاک آؤٹ کی سیاست ہے، جس کی سیاست اداروں کو یرغمال بنانے کی سیاست ہے، جس کی سیاست پارلیمان پر حملہ کرنے کی سیاست ہے، جس کی سیاست نازیبا الفاظ استعمال کرنے کی سیاست ہے، جس کی سیاست جھوٹے الزامات لگانے کی سیاست ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے اگلے الیکشن کے بعد اس کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے اس ملک کے اندر سے. اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی انا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے اور مخالفت برائے مخالفت کا خاتمہ کرنا ہوگا. اگر ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ذاتی جھگڑوں کا خاتمہ کرنا ہوگا. اگر ہم نے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے کی اس ناپاک سازش کا خاتمہ کرنا ہوگا. اگر پاکستان کو ہم نے غربت سے نکالنا ہے، کشکول توڑنا ہے، اس ملک کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے، اب تو کسی اور کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. نوجوان بلاول نے کہا کہ عمران انکل، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ نے تو ہمیں ووٹ دیے ہیں اور دوبارہ پھر ووٹ دیں گے. یہ نوجوان بلاول کہتا ہے کہ ہمیں سینٹ میں عمران خان، آپ جس پارٹی کو اور جس زرداری صاحب کو، میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا، بہت برے الفاظ میں آپ یاد کرتے تھے. سینٹ پہ ان کے ڈپٹی چیئرمین کو آپ نے ووٹ دیا، کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آج کمالیہ اور گوجرا کے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور ڈوبا ٹیک سنگھ کے بزرگوں، سن لو کہ میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر ان 5 سالوں میں آپ ہماری حقیر خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم بالآخر انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. آنسٹ مسٹیک کا اردو میں مجھے ترجمہ یہی اس طرح کروں گا کہ ایسی غلطی جو کہ جان بوجھ کے نہ ہو، وہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسانوں سے، ورنہ فرشتے کہلائیں. لیکن خدائے بزرگوں برتر کی قسم ہے کہ ہم نے دل و جان سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اور میں نے پنجاب کے 11 کروڑ عوام کے لیے ان 9.5 سالوں میں اپنا خون پسینہ بہایا ہے. اور اس کے بعد اگر اس الیکشن میں آپ نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تو اگلے 5 سال میں پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک باوقار، طاقتور اور ایک بہت شاندار ملک بن کے نکلے گا. ہمیں کوئی غریب مسکین اور کوئی ہمیں انتشار پسند نہیں کہے گا. آج کشمیر میں ہماری بیٹیاں اور بیٹے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہندوستان کا وزیر اعظم جو ظلم و ستم کشمیر میں کر رہا ہے،
پاکستان کے عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اگلے 5 سال ہم نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو عظیم بنایا تو کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور سبز ہلالی جو ہمارا پرچم وہ عظیم عظیم بلندیوں پر جائے گا. اور یہ پاسپورٹ، سبز پاسپورٹ جو آج بیرونی ممالک میں بعض ایئرپورٹس پر اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اگر یہ قوم کی غربت ختم ہو گئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اگلے 5 سالوں میں ختم ہوگی، اگر یہ قوم ترقی کرے گی، زراعت آگے بڑھے گی اور صنعتیں آگے بڑھیں گی، مزدور کو، بیٹی کو، نوجوان کو روزگار ملے گا، میں دیکھوں گا پھر کون ہمارے پاسپورٹ کی بے عزتی کرتا ہے، میں دیکھوں گا پھر کون ہماری تلاش دیتا ہے. میں یہاں پہ آج چودھری اسد الرحمان صاحب کو اور چودھری خالد وڑائی صاحب کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو اور ہمارے نوجوان ایم پی کو اور ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ دن رات عوام کی آپ کی خدمت کر رہے ہیں. چودھری اسد الرحمان یقیناً جب بھی میرے پاس آئے صرف ترقیاتی فنڈز کی بات کی کہ کمالیہ میں مجھے پانی چاہیے، کمالیہ میں مجھے سکول چاہیے، 1122 چاہیے. اسی طریقے سے خالد وڑائی صاحب کبھی یہی مطالبہ ہمیشہ رہا. میرے بزرگوں، میں آخری بات آپ سے کر کے جا رہا ہوں، پھر الیکشن میں انشاءاللہ موقع ملا تو آؤں گا اور یہ کہنے کے بعد اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اگلے 5 سال ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ووٹ سے ہمیں دیے تو انشاءاللہ توبہ ٹیک سنگھ کو فیصلہ آباد کے ہم پگا کھڑا کریں گے انشاءاللہ. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان، پاکستان، قائد اعظم نواز شریف، مسلم لیگ نون